اگر بولو ٹینشن نہ کولا یہ بولے تو کیا ہوتا بازو والا کل یہ بھامتے باتا سنایا تو اثر نہیں ہوتا نہیں اثر نہیں ہوتا ہے جب بیچ میں ایک بیچارہ مفلر بن لے کے آیا تم ان کو لگو دیکھو تم جیکٹ پہن کے آئے کئی تو پہن کے آئے بھائی سردی کا اثر نہیں ہونا بلکہ پہن کے آئے سبحان اللہ سردی کا اثر نہیں ہونا بلکہ مفلر پہنے اور جو ہے گرم ٹوپی پہنے جیکٹ پہنے خیر میں شریف آدمی ہوں کچھ بھی نہیں پہنا تو آپ ذرا سمجھو مسئلے کو آپ یہ اپنی باڈی کا پروٹیکشن کیوں کر رہے ہیں تاکہ سردی کا اثر نہ ہونے پائے اسی طرح آج میں جو بات بول رہا ہوں دہرا لو تاکہ کل کوئی شریر مل جائے تو اس کی شرارت کا اثر ہونے نہ پائے اس کی ضلالت کا اثر ہونے نہ پائے اس کے خرافات کا اثر ہونے نہ پائے اس کی بدعقیدگی کا اثر ہونے نہ پائے کیونکہ اے مسلمانوں اگر گناہ ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے مگر ایمان چلا جائے خدا کی جنت نہیں مل سکتی خدا کا فضل نہیں مل سکتا ہے خدا کی رحمت نہیں مل سکتی ہے تو ایمان کیا ہے صرف خدا کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ایمان نہیں ہے خدا کو وحدہ لا شریک بھی ماننا پڑے گا اور پیارے مصطفیٰ کو عالم غیب بھی ماننا پڑے گا خدا کو لا مکان کا بنانے والا ماننا پڑے گا اور آمنہ کے لال کو لا مکان کا مکی ماننا پڑے گا خدا کو خالق جنت کہو تو مصطفیٰ کو مالک جنت کہو خدا کو رب کائنات کہو تو مصطفیٰ کو مختار کائنات کہو سبحان اللہ اس کو خدا مانو ان کو خدا کا حبیب مانو ان کو خدا مانو اس کو خدا مانو اور ان کو 1,24,000 کو خدا کی عزت و عظمت والے بندے مانو دونوں کو بھی ماننا ضروری ہے سبحان اللہ اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا تھوڑا آگے بڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اللہ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کر دیے پورے کے پورے پیغمبر دنیا میں آئے سب دنیا والوں کو بلاتے رہے دنیا والوں آؤ وہ خدا ایک ہے میں اس کا رسول ہوں وہ خدا ایک ہے میں اس کا نبی ہوں وہ خدا ایک ہے میں اس کی دعوت دینے آیا ہوں میں اسلام لے کر آیا ہوں میں حق لے کر آیا ہوں میں کتاب لے کر آیا ہوں میں ایک امت کی طرف ہدایت بن کر آیا ہوں میں قوموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں میں قوموں کے لیے شمع بن کر آیا ہوں شمع رحمت بن کر آیا ہوں شمع ہدایت بن کر آیا ہوں 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو خدا کی طرف بھی بلایا اپنی طرف بھی بلایا اپنی طرف بھی بلایا اب ذرا غور کرو جب یہ ہو گئے ہیں 1,24,000 ہو گئے خدا کی وحدانیت کا معاملہ ہو گیا لیکن اب کیا ہوا نبوت ختم ہونے لگی پیارے مصطفیٰ پر نبوت کا دروازہ بند ہونے لگا رسالت کا دروازہ بند ہونے لگا اب پیارے مصطفیٰ کے بعد وہ دنیا میں کوئی نبی اب پیغمبر نہیں آئے گا نہیں آئے گا نبوت و رسالت اب قیامت کی صبح تک آمنہ کے لال پر ختم ہو چکی ہے اور اب آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا قیامت تک آپ کی شریعت چلے گی آپ پر نازل ہونے والی کتاب چلے گی آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا آپ ہی کا قانون چلے گا آپ ہی کی کتاب چلے گی آپ ہی کی بات چلے گی آپ ہی کے احکام چلیں گے آپ ہی کا ذکر چلے گا لیکن بات نبوت پہ ختم نہیں ہوئی اللہ نے نبی کو بھیجا اب نبی سے 2 شاخیں نکلی نبی سے 2 شاخیں نکلی ایک کا نام ہے اہل بیت سبحان اللہ دوسروں کا نام ہے صحابہ اکرام زور سے اگر بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ کے بعد ختم ہونا تھا نبوت سے اب
امامت نکل رہی ہے. امامت کا سلسلہ اللہ نے اہل بیت کو عطا کر دیا اور اب نبوت سے صحابیت نکل رہی ہے. صحابیت کا سرتاج اللہ نے حضرت ابو بکر کو بنا دیا, حضرت عمر کو بنا دیا. اب ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو, اب ذرا غور کرو. اب یہ سلسلہ یہاں سے ایک نئی کڑی شروع ہو رہی ہے, ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ہم نے کہا ہم اگر صحابہ کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوا؟ تو جواب ملا ایمان مکمل نہیں ہوگا, دین مکمل نہیں ہوگا, ایمان مکمل نہیں ہوگا, دین مکمل نہیں ہوگا. ہم نے پوچھا اگر ہم اہل بیت کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آمنہ کا لال ارشاد فرما رہا ہے مثلُ اہلِ بیتی کسفینۃ نوح, میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا, جو ان کا مخالف ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. یعنی کہ صرف نبی کو ماننے سے بات مکمل نہیں ہوگی, اللہ کو بھی ماننا ہے, نبیوں کو بھی ماننا ہے, اہل بیت کو بھی ماننا ہے, صحابہ کو بھی ماننا ہے, صحابہ کو بھی اور سے بولو ماننا ہے. اور انہیں بازو والے مولانا صاحب بولے اللہ. ہم بولے بھائی اللہ کو نہیں مانتا رہے دیوانے, ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ خالی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میں پوچھا اللہ اللہ. میں بنگلور گیا تھا, اتفاق سے بنگلور سے ایک علاقے میں میرا بیان تھا. ایئرپورٹ سے اترا, جاتے جاتے ایک صاحب بولے مولانا صاحب یہاں زبردست مسجد ہے, ایسی مسجد ہے مولانا پورے بنگلور میں نہیں ہے. بولا ایسی کیسی مسجد ہے بھائی؟ تو بولے مولانا صاحب آپ نماز وہ مسجد میں پڑھنے کے بجائے اس میں پڑھ لیں. چلو گئے, واقعی جب گئے بغیر پلر کے, بیچ میں کوئی پلر نہیں, چاروں طرف سے پلر, اس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے, بہترین گنبد, ایسی محسوس ہو رہی ملیشیا یا دبئی کی مسجد ہے. اور پوری ایک جانماز پوری مسجد کے اندر بغیر کٹ کرے کے ایک ہی پیس میں پوری مسجد کی جانماز بنی ہوئی ہے. کلاکاری کی انتہا ہے, حسن و جمال خوبصورتی کی انتہا ہے. مگر وہ مسجد میں دیکھے گا میں غور کر کے جھومرا لگے ہوئے, جھومرا وہ بھی باہر کے, وہ جھومروں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ, ادھر اللہ 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 اللہ, دیوار پر بھی اللہ اکبر. ارے اونا پورا اللہ اللہ لکھا, پھر اللہ کا پتہ بتانے والے کا نام نہیں لکھتا. بے شک سبحان اللہ. چلو جی آج پوچھ لیں گے یہاں پہ, یہاں تو بہت ملنگ لوگ بہت زیادہ دکھ رہے اس کے اندر. ملنگ کو ذرا تم بتاؤ اللہ کو کون کون دے کے ہاتھ اٹھاؤ. میں سمجھا ملنگا دیکھیں گے, بولے تو ملنگا بھی نہیں دیکھے. اللہ کو دیکھے, بولو جی نہیں دیکھے, دیکھے مگر اللہ ہے, اللہ سب سے بولو اللہ ہے مگر دیکھے کوئی نہیں. پھر ہم ایسا بول رہے ہیں اللہ ہے بول کے, جبکہ ہم دیکھے ہی نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بھائی آپ میرے کو پوچھے مولانا حیدرآباد میں چار مینار ہے, بولا ہے. آپ دیکھے, بولا ہاں دیکھا. تو کوئی بھی آدمی ہے بول کے گواہی تب دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے, اور کسی کے ہونے کے لیے کسی کا دیکھنا ضروری ہے نہیں. اب دیکھو ہماری مسجد میں مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. مؤذن صاحب کو سب پکڑ لیں گے کل اپن فجر میں. خبردار آگے کا جملہ نہیں بولنا. پہلے تم یہ بولو, تم کیا بول رہی ہے؟ اشہدو. اشہدو مطلب کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. اشہدو کا مطلب کیا ہے؟
میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ ایک ہے. موزن صاحب گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک ہے. اب اس کے بعد امام صاحب جو ہے قاعدے میں بیٹھے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. امام صاحب قاعدے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام صاحب تو موزن ہے بیچارہ مولوی عالم نہیں، آپ تو علامہ ہیں. تم بول رہے میں گواہی دیتا ہوں آپ دیکھے کیا اللہ کو. امام صاحب بولے میں نہیں دیکھا پھر گواہی دیتے کیسا؟ آپ جب اللہ کو دیکھے نہیں تو اللہ ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ ہے، آپ گواہی دیتے کیسا؟ تو امام صاحب نے کہا سنو نقشبندی صاحب، ہم نے اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دی کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دی، ہم نے گواہی آمنہ کے لال کے دیکھنے پر ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ فاطمۃ الزہرا کے بابا نے تو دیکھا ہے، حسنین کے نانا نے تو دیکھا ہے. حضور کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں. حضور نے کہا اللہ، زور سے بولیں اللہ ایک ہے. تو ہم حضور کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں. ہماری پوری وحدانیت کا دار و مدار رسالت پر ہے. ہماری وحدانیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے منوایا، اور پھر جب منوایا حضور پاک علیہ السلام پر نبوت و رسالت ختم ہوئی تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. کہا اے میرے مصطفیٰ اب آپ کے گھر سے آل محمد کا سلسلہ چلے گا اور آپ کے در سے صحابہ کرام کا سلسلہ چلے گا. آل محمد بھی دنیا میں رہے، صحابہ کرام بھی ایک وقت تک دنیا میں رہے، مگر جب صحابہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے، وقت وصال آنے لگا، صحابیت کا سلسلہ دنیا سے ختم ہونے لگا، تو بات صحابیت پر ختم نہیں ہوتی ہے. اب صحابہ سے ائمہ اربعہ کو پیدا کیا جا رہا ہے، محدثین کو پیدا کیا جا رہا ہے، فقہاء کو پیدا کیا جا رہا ہے، مفسرین کو پیدا کیا جا رہا ہے، ائمہ سلاسل کو پیدا کیا جا رہا ہے. ادھر دیکھو آل محمد کا سلسلہ چل رہا ہے، ادھر فقہاء کا سلسلہ چل رہا ہے، محدثین کا سلسلہ چل رہا ہے، مفسرین کا سلسلہ چل رہا ہے، علماء کا سلسلہ چل رہا ہے، صالحین کا سلسلہ چل رہا ہے، متقیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، مخربین کا سلسلہ چل رہا ہے. ملنگ شاہ بابا کو دیکھو، ملنگوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. کیوں بھائی؟ جب نبوت تھی تو کیا بات ختم نہیں ہوئی؟ تو جواب ملا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اب نبی جو وحدانیت لے کر آئے ہیں، نبی جو رسالت لے کر آئے ہیں، نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں، نبی جو کتاب لے کر آئے ہیں، نبی جو سنت لے کر آئے ہیں، نبی جو طریقہ لے کر آئے ہیں، نبی جو کردار لے کر آئے ہیں، نبی جو اوصاف لے کر آئے ہیں، نبی جو تہذیب لے کر آئے ہیں، نبی جو اخلاق لے کر آئے ہیں، نبی جو تمدن لے کر آئے ہیں، نبی جو انسانیت لے کر آئے ہیں، نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں، اب وہ پیغام کو کوئی مٹانے نہ پائے، اس لیے نبی سے آل محمد کو بھی پیدا کیا گیا، صحابہ کو بھی، پھر صحابہ سے اولیاء اور علماء کو بھی پیدا کیا گیا. یہ ساروں کا پیدا کرنے والا اللہ. سبحان اللہ. کون ہے بولو؟ اللہ. سے بولو اللہ. غوث اعظم کا بھیجنے والا اللہ. غریب نواز کا بھجانے والا اللہ.
قطب المدار کو بھیجنے والا، نظام الدین اولیاء کو بھیجنے والا، اور بندہ نواز کو بھیجنے والا، مخدوم ماہیمی کو بھیجنے والا اللہ۔ ارے جب انہیں بھیجنے کو تیار ہے تو اپنے کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ بات سمجھ کیا ہے؟ آپ کو ولیمے کی دعوت آئی، بس کیا ولیمے کی دعوت آئی، 10 قسم کا انہیں کھانا رکھا ہوا ہے، عالیشان مرغے مسلم، چکن کے ڈشز، بریانی، حیدرآبادی میٹھے۔ آپ دسترخوان پہ دیکھیں، ارے رے 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 اتنے کئی کو بنایا رے بھائی، ارے رے 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 اتنے میٹھے، اتنے چاول، اتنے گوشت کئی کو بنا۔ انہیں بڑا رہے حول ہے، میں جب کھلانے کو تیار ہوتے کو کھانے میں ٹینشن کیا ہے؟ صحیح ہولے اعتراض کرنا ناشکری ہے۔ جب بھیجنے والا پوری کائنات میں سے چن چن کے ایک ایک نعمت کسی کو غوث العظم بنا کے دے رہا ہے، کسی کو عطائے رسول ہند الولی بنا کر دے رہا ہے، کسی کو مدار العالمین بنا کر دے رہا ہے، کسی کو بندہ نواز بنا کے دے رہا ہے، کسی کو کچھ بنا رہا ہے، کسی کو محبوب سبحانی بنا رہا ہے تو کسی کو محبوب الہی بنا رہا ہے۔ ارے نادان، تیرا کام ہے شمع کے قریب جا، روشن ہو جا، اعتراض مت کر، اعتراض کرے گا تو جل جائے گا، عقیدت کرے گا تو تو بھی روشن ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس ملنگ شاہ بابا۔ دیکھو حضرت بندہ نواز آئے، نصیر الدین چراغ دہلوی کی صحبت میں بیٹھے تو خود بھی بندہ نواز ہو گئے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی کی صحبت میں بیٹھے تو دہلی کا چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی ہو گئے، اور نظام الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کی صحبت میں بیٹھے تو محبوب الہی ہو گئے۔ ارے حضرت بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں بیٹھے تو بابا فرید گنج شکر ہو گئے۔ ارے بابا فرید قطب الدین بیٹھے سرکار معین الدین چشتی کی صحبت میں تو بختیار کاکی ہو گئے، اور سرکار معین الدین چشتی حضرت عثمان ہارونی کی صحبت میں بیٹھے عطائے رسول ہند الولی ہو گئے۔ جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ نے ولیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کی بے ادبی کرو، ان کی گستاخی کرو، ان کے ساتھ شرارت کرو، یا ان کے ساتھ بد کلامی کرو، یا بے ادبی کرو، یا ان سے نفرت کرو، یا ان کی بارگاہوں کو شرک سمجھو، یا ان کی بارگاہوں کے ساتھ تقدس کو پامال کرو۔ اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اس لیے بھیجا کہ دیکھو میرے بندو، یہ میری قدرت کا نظام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندو میری قدرت کا نظام ہے، تم کو جو بننا ہے تم کو اس کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ الیکٹریشن بننا ہو تو الیکٹریشن کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ورنہ پھگٹ میں شارٹ کھاتے رہو گے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ پلمبر بننا ہو تو پلمبر کے ساتھ رہنا پڑے گا، انجینئر بننا ہو تو انجینئر کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کئی ہمارے بچے 5 سال کورس کر کے MBBS کی ڈگری لے لیتے ہیں، گھر کے اوپر تختی پہ لکھ دیا گیا ڈاکٹر فضل محمد خان چودھری، مگر ڈاکٹر صاحب نہ انجیکشن دے رہے نہ گولی دے رہے، نام تو ڈاکٹر لکھ لیے، 5 سال پڑھ کے ڈگری بھی لے لیے، مگر انجیکشن نہیں دے رہے، گولی بھی
नहीं दे रही। हम खटका हमारे घर पे चौधरी डॉक्टर कर रहा बाबू। अच्छा आप लोगों को तेलुगु नहीं आती, सॉरी। तो हम उसको पूछे भाई आप जरा हमें सजेस्ट करो कि हम कौन सा इंजेक्शन लेना है, कौन सी टैबलेट लेना है। उन्होंने बोले बड़े भाई अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है भाई, 2 साल के बाद आ। 5 साल की डिग्री लेने के बाद भी 2 साल की प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं पूछा प्रैक्टिस का मोहल्ले की क्लिनिक में कर रहा है? बोले नहीं, फुला मेडिकल कॉलेज में फुला सीनियर्स के साथ फुला बड़े बड़े डॉक्टर्स के मातहत रहकर एक पेशेंट को वो डॉक्टर चेक करता है। हम हाथ बन के अदब से खड़े रहते हैं, वो बोलते जाता है, हम सजेशन करते हुए गोलियां लिखते जाते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है, कौन से मरीज को क्या दवा देना है। डॉक्टर बनने के बावजूद भी तुम्हें डॉक्टर की सोहबत की जरूरत है, क्योंकि जब तक सोहबत नहीं मिलती डिग्री लेने वाला भी कामिल डॉक्टर नहीं बनता। अगर डॉक्टर भी बनना हो तो डॉक्टर की सोहबत में रहना पड़ेगा। हम मौलाना बने, भुगट में नहीं बने। हम कितनों के जूतियां उठाए वो हम आपको पूछो। हम कितने मौलाना लोगों के हाथा चूमे चाटे हमारे को पूछो। हम कितने मौलाना लोगों के घरों को सौदे ला के दिए, उनके बच्चों की खिदमत करें वो हम आपको पूछो। जब तक आप मौलवियों की खिदमत नहीं करते, सोहबत इख्तियार नहीं करते, मौलवी बोलो ये खुदा का निजाम है। अजीब मामूली मैकेनिक भी बनना है ना, 2 व्हीलर का मैकेनिक, पल्सर का मामूली मैकेनिक भी बनना है तो आप जानते कि इंजन खोल के आपके हाथ में नहीं दे देता, जा रहे बना के ला। उन्हें पहले क्या करता, आपसे पहले चाय मंगाता, चाय लेके आते। सही बात है। 6 महीने तक तो खाली चाय मंगाते रहता उन्हें। अब आप बहुत खुश हो रहे, पूरी मैकेनिका दिख रहे यहाँ पे। पहले चाय मंगाता 6 महीने तक, उसके बाद क्या बोलता मालूम, 12 नंबर का पाना ला, 14 नंबर का पाना ला। पहले पानों की प्रैक्टिस कराता इसको, 12 नंबर 14 नंबर मालूम होना इसको। नहीं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही। मेरे को तजुर्बा नहीं है, मगर तजुर्बे की बातें कर लेता हूँ कभी कभी। पहले पाने मंगाता, उसके बाद क्या करता, गलत पाना लाया तो वो पाना फेंक के मारता उसको। ये जो प्रैक्टिस हो रही ना, इन्हें आगे चल के 6 साल के बाद इन्हें सेठ की दुकान के सामने दुकान डालने के बैठता। क्या हुआ? हाँ, बोले तुम नहीं थे, रहते थे ना मेरे भरोसे पे, दुकान छोड़ के जाते थे, पूरे गिराकों से मैं दोस्ती कर लिया हूँ, फटकना नहीं बल्कि सामने डाल लिया हूँ। बात समझ में आ रही? मैकेनिक भी बनना हो तो मैकेनिक की सोबत में रहना पड़ता। ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये मेरे अब्बा के घर की बात नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत का निजाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदाए रब्बे जुल जलाल का बनाया हुआ निजाम है, ये सिस्टम है कि बगैर किसी की सोहबत इख्तियार करे के ना कोई इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, ना प्लम्बर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना डॉक्टर बन सकता है। हद तो ये है मैकेनिक भी नहीं बन सकता, मौलवी भी नहीं बन सकता, मौलाना नहीं बन सकता, मुफ्ती नहीं बन सकता, अल्लामा नहीं बन सकता। तो सुनो दोस्तों, अब जिसको खुदा तक पहुंचना है उसको अल्लाह वालों की सोहबत में रहना जरूरी है। अल्लाह ने कहा लोगों मुझ तक आना है, मुझ तक आना है तो मेरे गौस का दामन थाम लो, मेरे मुईनुद्दीन का दामन थाम लो, मेरे खुतबे मदार का दामन थाम लो, मेरे मलंगों का दामन थाम लो, मेरे शहीदों का दामन थाम लो, मेरे लाडलों का दामन थाम लो, मेरे प्यारों का दामन थाम लो। दुनिया वाला दुनियादार बनाता है, मौलवी दीनदार बनाता है, अल्लाह वाला बना देता।
زندہ باد بیڑا پار بیڑا پار اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت دیر کے بعد